بہرحال اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی بات کی طرف کہ اس وقت یہ نامی محمد کسی اور کا بھی تھا یا صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ نام جو ہے وہ نامی رکھا گیا؟ مصنف کا یہ قول ہے کہ اس وقت کچھ اور لوگوں کا بھی نام محمد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نشانیوں سے اور علامتوں سے یہ ثابت ہو چکا تھا، یہ واضح اور ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ زمانہ آخری نبی کے آنے کا ہے، آخری نبی کے پیدا ہونے کا ہے، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں نے، یا یوں کہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا اس امید پر کہ شاید ہمارا یہ بچہ آخری نبی ہو۔ تقریباً 6 نام مصنف نے یہاں لکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا دیکھیں کہ حکمت کو دیکھیں کہ ان لوگوں کو نہ کسی نے نبی مانا اور نہ ہی ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا جو کہ واقعی نبی نہیں ہوتا، صرف اس ایک نام کی وجہ سے کہ میں نبی ہوں، اگر یہ دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا تو پھر ہو بھی سکتا ہے کچھ لوگ سادہ لوگ واقعی اس کو نبی سمجھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے جو ہے وہ نبوت جیسے مقام کو محفوظ رکھا اور بچائے رکھا۔ اب آتے ہیں اپنی اگلی بات کی طرف کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، کیا کیا نام ہیں۔ ایک روایت اس میں اس حوالے سے بیان کی جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماحی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، میں الحاشر ہوں، یعنی لوگ حشر کے دن میرے قدموں پر جمع ہوں گے، اور میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ چند نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائے ہیں کہ میرے کون کون سے نام ہیں، اور ان کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ نام کس وجہ سے ہے۔